شوال کے 6 روزے اس نے رکھ لیے. حضور فرماتے ہیں کان کا صیام الدہر کلہ، وہ ایسا ہے جیسے پورے زمانے کے اندر اس نے روزے رکھے، پورے زمانے کے اندر روزے رکھے ہیں. یعنی شوال کے جو 6 روزے رکھ لیتا ہے. ہمارے ہاں تو ہم نے رمضان سے بڑی مشکل سے گزارے ہیں، شوال کے کیسے مسلط کر دیے جائیں گے؟ یہ شوال کے روزوں کی فضیلت ہے میرے بھائی. یعنی شوال کے روزوں کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان کے روزے رکھے ہیں، اگر رمضان کے روزے رکھے نہیں ہیں، شوال کے یہ 6 روزے رکھنے سے اس کو یہ ثواب ملے. کیونکہ قید لگا دی تھی من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے. تو حضور رحمت عالم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے بھی رمضان شریف کے بعد 6 روزے یہ رکھ لیے، فرمایا اس کو 6 نبیوں کا ثواب دیا جائے گا. ایک سیدنا آدم علیہ السلام، دوسرے سیدنا یوسف علیہ السلام، تیسرے سیدنا یعقوب علیہ السلام، چوتھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، پانچویں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور چھٹے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ 6 جلیل القدر انبیاء کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جس بندے نے یہ 6 روزے رکھے ہوئے ہو، یعنی شوال کے 6 روزے. وہ گرامی قدر یعنی شوال کے 6 روزوں کے ساتھ آپ نے میڈیا پر دیکھا ہے کہ گفتگو چل رہی ہے کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں. یہ بڑی باس مباحثہ چل رہا ہے کہ رات 11 بجے ہم نے چاند کو ڈھونڈ کر اس کو اپنی جڑوں سے اکھیڑ کر سامنے لے آئے ہیں. تو اکثر جلیل القدر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ رمضان شریف کی جو عید کے بعد 1 روزہ زائد رکھیں، 1 روزہ زائد ساتھ رکھیں. 6 شوال کے رکھنے ہیں، 1 روزہ زائد یہ رکھ لیں کہ یا اللہ اگر مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اے اللہ مجھ کو معاف فرما دے. تو گرامی قدر چاند عید الفطر حضور نے فرمایا سومو، روزہ رکھو لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو. فافطروا لرؤیتہ، اور روزہ افطار کرو چاند کو دیکھ کر. یعنی چاند کو دیکھ کر تمہاری عید ہونی چاہیے اور چاند کو دیکھ کر ہی تمہارا روزہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت اسلامیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اہل علم بھی اپنے عہدہ و منصب کو بچانے کے لیے اپنے عہدے کو بچانے کے لیے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیے. میں نے بڑے بندوں کو دیکھا ہے اپنے منصب کو بچانے کے لیے پورے دین کو داؤ پر لگا دیا ہے. اللہ ہمیں اس ایسی زندگی سے محفوظ رکھے. دین کی ترجیحات ضروری ہے. قرآن و حدیث پہلے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہے. یہاں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو خاتم النبیین کا لفظ نہ آئے، جن کو سورہ فاتحہ نہ آئے، وہ کہتے ہیں ہم دین کے بڑے نمبردار ہیں. کیسے نمبردار ہیں؟ وہ بھائی قرآن تو پہلے بنیادی چیز ہے. قرآن اچھا طریقے سے تمہیں آنا چاہیے، پھر باقی مبادیات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اپنی صفوں کو درست کر دیں.